جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اسی کو چادر اڑاتے ہیں. کبھی کبھی باپ بیٹے کو بھی چادر اڑا دیتی ہے. یہ محبت کی انتہا ہے. بیٹا باپ کو چادر اور نہیں, بیٹا سو رہا ہے, سردی لگ رہی ہے, چادر اڑا دیا, محبت ظاہر ہو گئی. اس رات نبی کی محبت علی سے ظاہر ہوئی, علی سے اللہ کی محبت ظاہر ہوئی, علی کی اللہ سے محبت ظاہر ہوئی. ساری محبتیں سامنے آ گئیں ایک رات میں. رات اندھیری ہوتی ہے لیکن اتنی واضح ہر چیز نظر آ رہی تھی کہ ایک ایک چیز جگمگا رہی تھی. رات اندھیری تھی, ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے. صحن خانہ میں بستر لگا ہوا تھا, سلا کر تکیے پہ سر رکھ کر چادر نبی نے اڑائی. قرآن نے آواز دی, یا ایھا المزمل, اے سکون سے چادر اوڑھ کے سونے والے. نبی کو کہا, یا ایھا المزمل علی کو کہا. اس لیے کیا فرق ہے؟ مدثر کہتے ہیں کالی کملی اوڑھنے والے کو, مزمل کہتے ہیں سبز چادر اوڑھنے والے کو. نبی رات کو جو چادر اوڑھ کے سوتے تھے وہ سبز تھی, وہی اڑا کے علی کو گئے تھے. یا ایھا المزمل, تو سونے والے کو بھی کیا پکارا جاتا ہے؟ اے آرام سے سونے والے, گویا کسی اور کو سنا رہا ہے, عرش پہ بسنے والوں کو سنا رہا ہے. اور ایک بار اللہ نے جبریل و میکائیل کو آواز دی کہ تم دونوں میں بھائی چارہ ہے نا؟ ہاں سرکار جی. کہ ایک دوسرے کو اپنی عمر دے سکتا ہے؟ جبریل تم اپنی عمر میکائیل کو دو گے, میکائیل تم اپنی عمر جبریل کو دو گے. کیا کہتے دونوں چپ. اب بولو کیا کہتے. دونوں نے ایک ہی جواب دیا, جتنی عمر تو نے ہمیں دی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیری عبادت میں کٹ جائے. عمر میں کٹوتی نہیں چاہتے. اللہ نے مخاطب کیا, اے میرے عرش کے بسنے والو, اے ملائے اعلیٰ کے قروبیان, اے ملائکہ مقربین, تم ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر اپنی عمر نہیں دے سکتے. ذرا فرش کی طرف عرش سے دیکھو, محمد کے بستر پر علی جان کی بالی لگا کر, اسے پرواہ نہیں ہے جب قتل ہو جائے تو ہو جائے. اس رات علی قتل نہیں ہوئے مگر شہادت کا رتبہ لے لیا. ارے شہید نبی ہوتا ہے یا ولی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے, کتے کو شہادت مجلس تو اوپن یونیورسٹی ہے, آپ دل چاہے تو کھڑے ہو کے اعتراض کر دیجئے. کوئی دلیل قرآن سے دے دیجئے کہ وہ کام نہ کیا جائے اور پھر وہ رتبہ مل جائے. تو آئیے میں دکھاتا ہوں کہ کام نہ ہو مگر رتبہ مل جاتا ہے, مل جاتا ہے. اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا اور 3 دن مسلسل حکم دیا, بیٹے کو ذبح کر دو میری راہ میں. انہوں نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں تو میں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا آپ عمل کیجئے, مجھے صابرین میں سے پائیں گے, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یعنی اسماعیل نے موت کو صبر سمجھ کے لیا. جب رسول اللہ نے علی سے کہا بستر پر سو جاؤ تو علی نے شکرانے کا سجدہ کیا. نبی موت کو لیتا ہے صبر سمجھ کے,
امام موت کو لیتا ہے شکر سمجھ کے، صبر اور ہے، شکر اور ہے۔ شکر کا پہلا دنیا کا سجدہ شکرانہ علی نے کیا جب نبی نے کہا ہاں جاؤ سو جاؤ میری جان بچ جائے گی، شکرانے کا سجدہ، پہلا شکرانے کا سجدہ، علی سو گئے۔ تو اب اللہ نے کہا دیکھا تم نے، اس نے جان کو اپنی قربان کر دیا، کسے پرواہ نہیں ہے کہ یہ مارا جائے اس کا، محبت رسول میں۔ تم نے دیکھا ہم عہدہ دیں گے، عہدہ دے چکے ہیں اور پھر دیں گے، اس لیے کوئی اعتراض نہ کرے۔ ابراہیم نے بیٹے کو لٹا دیا، گلے میں چھری رکھ دی، چھری چلا دی، ہاتھ میں خون کی دھار پڑی، پٹی کھول دی، سمجھے بیٹا ذبح ہو گیا۔ لیکن دیکھا اسماعیل کھڑے مسکرا رہے تھے، دمبا ذبح ہوا تھا، ذبح ہوا دمبا، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، مگر خطاب ملا ذبیح اللہ، اللہ کا ذبیحہ، ذبح نہیں ہوئے پھر بھی ذبح ہو گئے۔ ارے علی رات کو مارے نہیں گئے مگر شہید ہو گئے۔ شہادت کرنے والے بڑھاتا گیا۔ جبریل و میکائیل تم تو ایک دوسرے کے لیے قربانی نہ دے سکے، اس لیے اب تم دونوں جاؤ، جاؤ جہاں ابو طالب کا بیٹا سو رہا ہے۔ ایک سرہانے آیا، ایک پائنٹی آیا، جبریل سرہانے کھڑے ہوئے، میکائیل پائنٹی کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد آیت کا نزول ہوا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ہاں مردان حق میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی راہ میں اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی مرضیاں لے لیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ لوگوں پر مہربان ہے، رؤوف ہے، مہربانی کرتا ہے، جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں، مرضیاں لے لیتے ہیں۔ آیت بہت مشہور ہے، یعنی اس رات سودا ہوا، عربی میں سودا کرنے کو کہتے ہیں بیع، بیچنے کو کہتے ہیں بیع، اسی سے ہے بیعت، اپنے آپ کو بیچ دینا، بیع سودا، بیچنا اسی سے ہے بیعت، یعنی بیچ دیا، اپنے کو فروخت کر دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ نفس بیچا، مرضیاں خریدی۔ اس رات علی نے اپنا نفس اللہ کے ہاتھ بیچا، اس کی مرضیاں خرید لی۔ تو اب سودا اکنامکس کا اصول تو نہیں سمجھایا جائے گا، سب کو معلوم ہے، کراچی تو ہے ہی شہر سودے بازی کا، تجارت تو ساری یہی ہوتی ہے، سارے بڑے بڑے تاجر ہی رہتے ہیں، لاکھوں کا سودا، کروڑوں کا سودا ادھر سے ادھر آ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، آپ رقم دیتے ہیں، سودا لے لیتے ہیں، کروڑوں روپے آپ نے دے دیے، مال خرید لیا، اور کنٹینر اترے، ہاں بھائی کھلے ہیں، بند ہیں، کچھ بھی ہیں، دے دو، لو اتنے لو۔ اب ہماری قسمت جو اندر نکلے، یہ لو کروڑوں روپے، وہاں بھی سائن کرایا، وہاں بھی سائن کرایا، وہاں بھی سائن کرایا، وہاں بھی جو کورٹ جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہاں کہاں سائن کرانے پڑتے ہیں۔ بہرحال بڑی مشکل پڑتی ہے، سودے بڑی مشکل سے ہوتے ہیں۔ سودے کے لیے عام طور سے کھلے بازار میں طریقہ کار یہ ہے، پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ بیچنے والا سودا جو ہے وہ لگا دیتا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے اسٹور امریکہ میں، لندن میں، یہاں وہاں بنے ہوئے، تو یہاں کراچی میں بھی بن گئے، بس دیکھتے چلے جائیے، لمبے لمبے اسٹور ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، سب پہ قیمتیں لکھی ہیں۔ پھر واپس آئیں گے تو نظر میں سودا توڑ لیا، یہ لینا ہے، 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 یہ لینا ہے۔
لندن کا طریقہ یہ باسکٹ لے لی, اٹھا کے ڈالتے گئے. خطرہ کوئی ہے نہیں اس لیے کہ کیمرہ لگا ہوا. کراچی میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں, سارے سودے نظر آ جاتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سودے بچا جاتے ہیں, کیمرے کام آ نہیں رہے. لندن میں فوراً گھنٹی بج جاتی ہے, کوئی چیز بغیر پیمنٹ کے اگر نکل گئے تو جو جیب میں کارڈ بینک کا ہوتا ہے پیسے کٹ جاتے ہیں. جائیے لے جائیے پیسے بینک سے نکل چکے. ایسا سسٹم صاحب رکھا ہے, جادو کی نگری بنا دیا. تو یہاں آج کا تھوڑی ہے یہ معاملہ, یہ پرانا ہے. دکان پہ بیٹھ گئے, سودا لگا دیا, آئیے سودا کیجیے, یہ اتنے کا ہے. اب نہیں سمجھے آپ, شب ہجرت بستر سجایا تھا نبی, تو سودا علی اور اللہ میں نہیں ہو رہا تھا, نبی اور اللہ میں ہو رہا تھا. مال تو محمد کا تھا. ارے پہلے کہہ چکے کہ علی میرا نفس ہے. قرآن نے گواہی دے دی تھی, ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم, علی میرا نفس ہے. تو محمد بستر پہ علی کو نہیں چھوڑ کے گئے تھے, اپنا نفس چھوڑ کے. نفس کو موت نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے, قرآن میں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہوگا. تو علی اگر آج مار ڈالے جائیں تو نفس کس کا ہے؟ محمد کا. سب مرے, محمد نہیں مرے. نفس زندہ ہے. تو اللہ نے کہا نفس بیچو گے؟ ہاں تیرے سامنے ہے. اب ظاہر ہے کہ سودا جب اچھا ہوتا ہے تو سودے والے کو اطمینان ہوتا ہے کہ آنے والا گاہک قیمت بہت اچھی دے گا, اسی لیے تو سودا سجاتا ہے تاکہ پہلی نظر میں آنکھ لے. لکھنؤ کا لفظ بول دیا, سودا آنکھا جاتا ہے. آنکھ سے تعلق ہے نا, جوہری ہیرا دیکھ کے پتہ لگا لیتا ہے. صحیح ہے, بس اس کی ایک نظر ہوتی ہے. تو سودے میں بھائی ایک نظر ہے, بس ایک نظر تھی. نفس بیچو گے تو ادھر سے یہ تو نہیں کہا گیا قیمت بڑھا, کیا دے گا. سودا لینے والے نے سودے کی عظمت کو دیکھ کر خودی قیمت مقرر کی. اگر کم قیمت لگاتا تو کائنات کا مالک نہ کہلاتا. قضا اور قدر کا مالک, مشیت کا مالک, فرشتے بنانے والا, حوریں بنانے والا, جنت و دوزخ بنانے والا, کائنات کو کن کہہ کے خلق کرنے والا, جس کے اختیار میں سب کچھ ہے, جس کی قدرت میں سب کچھ ہے, کم قیمت دے کر اپنے حبیب کی محبت کو گھٹا دیتا. اس لیے اس نے کہا ازل سے ابد تک جتنی میری مرضیاں ہیں لے لو. اب اس میں جھگڑا کیا ہے؟ جب آپ کوئی سودا بینک سے کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مکان آپ نے بنایا, بہت شاندار بنایا, حبیب بینک والے آ گئے یا یونائٹڈ بینک والے آ گئے, یہ مکان بیچ دیجئے. رات میں آئے تھے, دشمن پہلے سے لگا تھا, اچھا مکان بڑا شاندار بنا ہے, جلا دیں گے, آگ لگا دیں گے. دشمن لگے ہوئے تھے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ رات کو سودا ہوا, بینک والے آئے,
نے کہا بھائی یہ مکان کتنے کا بکے گا؟ ارے بھائی کراچی میں کوئی قیمت کی حد تھوڑی ہے، آج 1 کروڑ کا ہے، کل 2 کروڑ کا ہو گیا، کتنے کا بکے گا؟ ان کا 25-30 کروڑ کا ہے مکان۔ بینک نے کہا یہ لیجئے نوٹ، مکان ہمارا، کل سے اس میں حبیب بینک کی برانچ کھلے گی یا یونائٹڈ بینک کی برانچ کھلے گی یا کسی بھی بینک کی برانچ کھلے گی۔ نوٹ لے کے وہ بینک میں انہوں نے جمع کرا دیا کسی اور بینک میں، میٹروپولیٹن میں، اس نے ہی جمع کرایا، اس سے تو پیسے ملے تھے۔ دشمن کو پتہ ہی نہیں کہ سودا رات میں ہوا، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، بینک والے آئے تھے اور سودا ہو گیا، وہ لگا رہا مکان کو آگ لگائیں گے، یہ ریت باز کے مکان دے کے اس میں برانچ بھی کھل گئی۔ وہ اتفاق، پتہ نہیں دشمن کی بدقسمتی کہ گورنمنٹ کا ہو گیا بینک، دشمن پرائیویٹ سمجھ رہا تھا، گورنمنٹ کا ہو گیا، گورنمنٹ نے بینک لے لیے، نیشنلائز ہو گئے۔ اس نے ایک رات آگ لگا دی، اب جلنے لگا، سب تماشا دیکھنے لگے، فون کر رہے ہیں آئیے آگ بجھانے آئیے، ٹم 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 لے کے آئیے۔ اب وہ نکلے ہیں، وہ ذرا سے دیر میں تیار ہوتے ہیں اور ڈریس پہنتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پانی وانی چیک کرتے ہیں، تو ہوتے آگ اور بھڑک اٹھتی ہے، خوب بھڑک اٹھتی ہے، تو بجھانے آ جاتے ہیں۔ ارے اگر تھوڑی سی ہوتی تو پھر کارکردگی کیا؟ ارے صاحب اتنی بڑی آگ بجھایا، شعلے تو دیکھیے کام، آگ قریب تو جا نہیں سکتے ہیں، کیا کیا بہادر لوگ ہیں، دیکھیے کیسے اپنی ڈیوٹی پر کتنے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اب وہ سبھی تماشا دیکھ رہے تھے، ان کو پتا چلا کہ وہ کل جو میں نے عمارت بیچی ہے اس میں آگ لگ گئی، جہاں سب کھڑے تھے تماشا دیکھ رہے تھے وہ بھی آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب دشمن اسی گھول میں چھپا ہوا ہے، دیکھیں دشمن کراچی سے جاتا نہیں ہے، رہتا ہر پھر کے ادھر ہی ادھر ہے کہیں۔ اب جب آپ نے داخل کر لیے بیرونی دشمن تو وہ کہاں جائیں گے بابا؟ ملائیشیا کے آپ نے بلا کے رکھ لیے ہیں طلباء، چچنیا کے آپ نے رکھ لیے ہیں، برمیز آپ نے رکھ لیے ہیں، ازبک آپ نے رکھ لیے ہیں، تاجکستان، یعنی ہوکا ہے طلباء بلانے کا۔ اب وہ کراچی کے چپے چپے سے واقف ہو گئے، کہیں ڈاکہ ڈال رہے ہیں، کہیں قتل کر رہے ہیں، کہیں چوری کر رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، اب وہ تو ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں۔ اس میں بنگالی بھی شامل ہیں، اس میں ازبک بھی شامل ہیں، اس میں تاجکستان بھی شامل ہیں۔ پکڑے کون جا رہے ہیں؟ مہاجر۔ ارے بھائی ہمیں کیوں پکڑ رہے ہیں؟ بس تم ہی تو یہاں رہتے ہو، تم ہی یہ سب کرتے ہو، وہ جو باہر سے آئے ارے وہ تو علماء ہیں۔ وہ شریف تو اسی میں کہیں ہلے ملے، کہیں پر چل رہے ہوتے، وہ دیکھ رہے تھے جناب۔ اب اس کی نظر دشمن کی آگ پر نہیں ہے، ان پر ہے جن کا مکان ہے۔ یہ کیا ہے کہ چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کروڑوں کا مکان میں نے ان کا جلا دیا، چہرے پہ اضطراب نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ سودا رات میں ہوا، دشمنوں کو پتا نہیں گیا کہ سودا ہوا، علی نے نفس اللہ کے ہاتھ بیچا، مرضیاں لے لی، اب لوگ آئے قتل کرنے، قتل ہوتے رہے اور لوگ سوچتے رہے یہ قتل ہو جاتے ہیں، انہیں اضطراب نہیں ہوتا۔ سید سجاد سے یزید نے کہا قتل کر دوں گا، کہا قتل ہونا ہماری میراث ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دشمن کو پریشانی ہو گئی کہ صاحب یہ شہید ہو جاتے ہیں، کیا کہنے، اس لیے کہ مرضیاں ہمارے پاس ہیں، نفس اللہ کے پاس ہے، تو تم نے نفس کو تکلیف پہنچائی، اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ بعد میں دشمن پکڑا گیا ان کا، اس کو تب جب کورٹ میں پہنچا تو پتہ چلا یہ گورنمنٹ کا مکان جلایا ہے۔ ہائے ہائے، علی کو شہید کیا
بعد میں دشمن کو پتا چلا یہ سب حکومت الہی کے لوگ تھے. مجرم تم بنی ہاشم کے نہیں ہو، مجرم اللہ کے ہو. دین اللہ کا ہے، دین نبی کا ہے، قرآن اللہ کا ہے، قرآن نبی کا ہے. حسین سن 61 ہجری میں اسی شریعت کے وارث سے گویا پورا دین مٹھی میں تھا. سیدھے ہاتھ میں حسین کے دین تھا. یزید کہہ رہا تھا بیع کر دو، یہ ہاتھ میں ہاتھ بیچ دو. حسین نے کہا خوب. دنیا کی ساری عیاشیاں لیے بیٹھا ہے، اب یہ محمد کا دین بھی تو اس کو چاہیے، یہ شریعت بھی چاہیے تاکہ فتویٰ ٹوٹے. تو نے تو کتے پالے، کل تو کہہ دے گا کتا شہید ہے. جیسے چاہے نشے میں تو فتوے دیتا جا، پورا دین تجھے دے دوں، فتوے کا حق تجھے دے دوں، یہ ہاتھ تجھے دے دوں. مومن خان مومن اہل حدیث تھے، غالب کے حید میں تھے. ایک ربائی کہی ان کے کلیات میں موجود ہے. اہل سنت تھے، طبیب حکیم بھی تھے، عالم بھی تھے. شاید بہت اچھے تھے. ایک شعر تو ایسا کہا غالب نے کہا یہ شعر ہمیں دے دیجئے اور پورا دیوان دے دیجئے. بہت اچھے غزل ہوئے ہیں، لیکن اسی دیوان میں یہ ربائی بھی ہے. کہتے ہیں کہ مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی. مردک فارسی کا لفظ ہے، اس کے لیے لغت دیکھنی پڑی کہ یہ لفظ اردو ادب میں صرف دو آدمیوں نے استعمال کیا، ایک مومن خان مومن نے اور ایک علامہ اقبال نے. کیا کہنے واہ واہ واہ. مردک نے خدا کی یا چاک کریں مردک ناداں کے کفن کو. اقبال نے کہا یا مومن نے کہا. یہاں کا مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی. گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی. اب اس میں سند ہے، گمراہ میں راہ ہے. آگے مصرے آتے جائیں گے، اس میں سندیں چل رہی ہیں. مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی. مصداق ہوا مانی تبت کا یزید، تبت یدا ابی لہب، اس کے ہاتھ ٹوٹے. پتہ چلا ابو لہب کے ہاتھ نہیں توڑے گئے تھے، جو رسول کے نواسے سے بیعت مانگے اس کے ہاتھ بھی اللہ نے توڑ دیے. مصداق ہوا مانی تبت کا یزید اور بندے ید اللہ سے بیعت چاہی. ارے وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ تھا. ید اللہ فوق ایدیہم، اے رسول یہ آپ کے ہاتھ پہ لوگ بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو محمد کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. اب جو نواسا ہے محمد کا، اس کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ ہے. یزید حسین سے بیعت نہیں مانگ رہا تھا، اللہ سے. دربار میں بلایا ہے آپ کو. کیا بات ہے؟ کہ یہ مسئلہ ہے. کل رات میں کیا بات کرنی ہے؟ دن کی روشنی میں کیوں نہیں کرتے؟ اور سنو، یہ فیصلے بعد میں ہوتے رہیں گے. تمہیں پتا ہے ہم کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اب یہ رہنے والے کو سمجھ لیجئے. آدم آئے تو دین کا مکان بننے لگا. نوح نے کشتی میں بنایا، ابراہیم نے مکے میں بنایا،
موسیٰ نے دین کا گھر کوہ طور پہ بنایا، حضرت عیسیٰ نے چوتھے آسمان پہ بنایا، اور محمد نے سدرہ کے پار معراج کے پردے کے پاس بنایا۔ تو محمد کا گھر یہاں نہیں ہے، وہاں ہے۔ حسین نے کہا ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ ثم دنا فتدلی فکانا قاب قوسین و ادنی، قاب قوسین کے رہنے والے سے تم بیعت کا سوال کر رہے ہو، یہاں والے وہاں والوں سے بیعت کا سوال۔ ہم آل محمد کسی کی بیعت نہیں کرتے۔ حسین نے کھل کے انکار کر دیا، اور اس کے بعد سامان سفر تیار ہو گیا۔ عباس تیاری کرو، ہم مدینے میں نہیں ٹھہریں گے۔ پہلے رسول کی قبر پہ گئے، کہا نانا امت نے پریشان کیا ہے، آپ اپنی تربت میں مجھے چھپا لیجیے، جیسے بچپن میں ابا میں چھپا لیتے تھے، ہمیں اپنے سینے سے لگا لیجیے۔ روتے روتے نانا کی قبر پر بیٹھے ہی بیٹھے آنکھ لگ گئی، دیکھا خواب میں نانا آئے، کہا حسین اللہ نے چاہا ہے کہ اس کی راہ میں تم شہادت دو، تم چلو کربلا ہم بھی آئیں گے، کربلا تمہاری ماں فاطمہ بھی آئے گی، انبیاء آئیں گے، یہ وہ مارکا ہے خیر و شر کا جو سب دیکھیں گے، حسین چلو۔ آنکھ کھلی، بشارت ہوئی، نانا کا حکم تھا، آگے تیاری شروع کی، دیکھتے ہی دیکھتے سامان سفر تیار ہو گیا، اونٹوں پہ سامان لگ گیا، قناتیں بھی تھیں، خیام بھی تھے، اناج بھی تھا، پانی کی مشکیں بھی تھیں۔ لیکن جب شغرا نے یہ دیکھا کہ سب کے بستر بھی جا رہے ہیں، کہ بھیا علی اکبر کا بستر بھی جا رہا ہے، بھیا علی اکبر کا جھولا بھی جا رہا ہے، تو اب شغرا پریشان ہو گئی، کہ اماں کون کون جا رہا ہے؟ بیٹا سب جا رہے ہیں، بھیا علی اکبر بھی جا رہے ہیں، چچا عباس بھی جا رہے ہیں، یہ کیا میرا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی جائے گا؟ اب کیا جواب ہو؟ شغرا کو کون جواب دے؟ کیسے میں حسین آ گئے، بیمار بیٹی کے پہلو میں بیٹھ گئے، بازو پکڑ کے سورہ انعام کی تلاوت کی۔ بیٹی نے باپ کا چہرہ دیکھا، کہا بابا ہم نہیں چلیں گے، کہا شغرا لے ہو جاتے، لیکن راستے کی 100 بات تم برداشت نہ کر سکو گی، میں تمہیں اس تکلیف کے سفر میں نہیں لے جا سکتا۔ گھبراؤ نہ بیٹا، تمہاری نانی ام سلمہ کو، تمہاری دادی ام المنین کو، تمہارے چچا محمد حنفیہ کو، سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تمہیں تسلی رہے۔ تو بابا ایک بار بھیا علی اکبر سے کہیں چہرہ تو دکھا دے۔ حسین باہر آئے، دیکھا علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا جاتے تھے، علی اکبر ادھر آؤ۔ کچھ دن سے واپس ہوئے، رکاب سے بیگ نکالے، بابا کی خدمت میں آئے، کہا علی اکبر جانے اب آنا ہو کہ نہ آنا ہو، جاؤ ذرا بہن سے تو مل لو۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے، دیکھا ایک دالان کے کنارے کے گھر میں شغرا بال ٹکرائے، آنکھ سے آنسو بہاتی ہوئی سامنے کھڑی تھی۔ علی اکبر جا کے خاموش کھڑے ہو گئے، بس اتنا کہا تم تو میرے گھر کے چاند تھے، تم چلے جاؤ کہ گھر میں اندھیرا ہو جائے گا۔ روتے روتے علی اکبر کے کاندھے پہ بہن نے سر رکھ دیا، بس اتنا کہا دیکھ رہے ہو بھیا میں کتنی بیمار ہوں، میں کتنی بیمار ہوں، جا تو رہے ہو، ذرا کچھ وعدہ تو میں ہم سے پہلو آنکھوں میں کہیں تو باہر ٹھہریں گے، کہیں تو بستی بسائیں گے۔ بھیا اب تو تمہارے بیاہ کے دن ہے، اگر رات میں کہیں بستی بابا بسائیں اور تمہارا بیاہ ہو جائے تو یاد رکھنا مجھے بھی بڑی تمنا تھی تمہیں کو جانا ضرور، لیکن اگر پتہ چلے کہ تم مدینے آؤ، شغرا مر گئی تو اس کی قبر پر دلہن کو لے کے آنا، بھیا وعدہ کرو کہ بیاہ میں یا کو لینے آؤ گے، اتنا سب جھکا کے وعدہ ہے، جہاں بابا کہیں گے
کو یاد رہا، وعدہ علی اکبر کو یاد رہا. ہاں جب چلنے لگے میدان جنگ میں، جب رخصت ہونے لگے تو سید سجاد سے صرف اتنا کہا، اے بھیا سید سجاد، میں نے صغرا سے ایک وعدہ کیا، میں نے صغرا سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں لینے آؤں گا. بس جب مدینے واپس جانا تو صغرا سے یہ کہہ دینا. آنکھوں کے ساحلوں پہ ہے اشکوں کا ایک ہجوم، شاید غم حسین کا موسم قریب ہے. ہمارے ہیں یا حسین